السلام علیکم ناظرین، میرا نام ڈاکٹر شہریار احمد شیخ ہے۔ میرا جو شعبہ ہے وہ امراض دل سے اس کا تعلق ہے، یا مجھے آپ کہہ لیں کارڈیولوجسٹ ہوں، اور میں پچھلے کئی سالوں سے جو ڈاکٹر ہسپتال ہے لاہور کا، اس کے امراض دل کا سربراہ ہوں۔ تو دنیا کی جو سب سے کامن وجہ ہے ایڈلٹ لوگوں میں، وہ دل کی شریانیں، ان کی بیماریاں، یا سٹروک، یا جیسے فالج ہوتا ہے، وہ بھی بیسیکلی یہی بیماری ہوتی ہے۔ تو اس سے تقریباً 18.6 ملین لوگ دنیا میں وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، موت کی وجہ بن جاتی ہے۔ تو یہ اس وقت دنیا کی سب سے کامنسٹ وجہ جو ہے آواز جو ڈیتھ کی، وہ دل کے امراض اور فالج اور شریانوں کی بیماریاں ہیں، جن کو ہم کارڈیوواسکولر ڈیزیزز کہتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس وقت ایک وبا کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ اگر ابھی آپ نے کووڈ کا دیکھا ہوگا تو کووڈ کی ڈیتھ سے کئی گنا زیادہ اس بیماری سے اموات ہوتی ہیں۔ اور اس کے دو بڑے پریشان کن پہلو ہیں جو پچھلے 25-30 سال سے سامنے آئے ہیں۔ وہ یہ کہ یہ بیماریاں آج سے 50 سال پہلے ترقی پذیر ممالک کی بیماریاں تھیں، یا امیر آدمی کی، یا سوسائٹی کے اپر لیول کے لوگوں کی بیماریاں تھیں۔ پچھلے 25-30 سال میں ان بیماریوں نے ترقی پذیر ممالک اور اسی طرح آپ کی سوسائٹی میں بھی مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور ایک سفید پوش آدمی کی بیماری بن گئی، جو آج سے 40 سال پہلے ایک بڑی امیر طبقے کی اس اسٹیٹس سمبل تھا کہ دل کی بیماری کسی کو ہو جائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ 75% جو ڈیتھس ہیں اس بیماری سے، وہ اس وقت ترقی پذیر ممالک میں ہوتی ہیں، اور پاکستان بھی اسی میں شامل ہے۔ پھر سوال ہم سے لوگ اکثر کرتے ہیں کہ جی دل کی بیماریاں اتنی عام ہو گئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی کووڈ کی طرح کوئی وائرس نہیں ہے، کوئی بخار کی طرح کوئی جراثیم نہیں ہے، اور یہ بیماری ایک دن میں نہیں بنتی۔ اگر میں آپ کو مثال سمجھانا چاہوں کہ کبھی آپ نے گھر کی پائپ دیکھی ہے جب استعمال کے بعد خراب ہو جاتی ہے، تو اس کو دیکھیں تو اس میں زنگ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کا جو دل ہے، یہ زندگی کی نشانی ہے۔ دل چلتا ہے تو زندگی چلتی ہے۔ جسم کے سارے اجزاء بڑے اہم ہیں، لیکن زندگی اور دل دونوں کا جو تعلق ہے، جب بھی بات ہوتی ہے تو دل کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ بڑا ضروری ہے کہ دل کا جو کام ہے اس میں رات کو دن کو وہ کئی بلین بار انسان کی زندگی میں چلتا ہے، چلتے سوتے بھی، کام کرتے بھی، تکلیف میں، خوشی میں، ہر وقت دل نے اپنا کام کرنا ہے۔ تو اس کی اہمیت جو ہے اس لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے کہ یہ زندگی کی ایک نشانی ہے، اور اس کے لیے جو اس نے خون لے کے جن نالیوں سے ساری جگہ پہنچانا ہے، ان شریانوں کی بیماریاں ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو دل کو خود اپنے لیے بھی دل کی بھی خون کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو ہم کارنری آرٹریز کہتی ہیں۔ اس کے اندر بھی اسی طرح یہ آہستہ آہستہ سالوں میں خون کی چربی جمتی چلی جاتی ہے، اور آخر ایک دن وہ تنگ ہو کر یا ہارٹ اٹیک کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، یا اور کسی صورت میں وہ آپ کو انجانا کی صورت میں، یا اور اس کی بہت سی بیماریوں کی وجوہات کے طور پہ ظاہر ہوتی ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، اور اس کے بچاؤ کے لیے بھی جو کام ہے وہ ایک دن کا نہیں ہے، وہ پوری عمر کے لیے آپ نے ایک لاہ عمل استعمال کرنا ہے۔ تو اس میں جو بڑی وجوہات ہیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے ملک میں چھوٹی عمر میں بیماری ہے، تو اس میں اسموکنگ جو سگریٹ نوشی ہے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ کہ سگریٹ پینا جو ہے یہ بالکل آپ سمجھ لیجئے کہ زہر ہے۔ 1 منٹ بھی آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اپنے 2 منٹ زندگی کو کم کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو دوسری ہے وہ آپ جو سمجھتے ہیں بلڈ پریشر جو ہے، اس کے حوالے سے جو ہے اہمیت بہت بڑی ہو گئی ہے۔ آگے ہمیں یہی بتایا جاتا تھا، یا سائنس یہی کہتی تھی جی یہ عمر کے حساب عمر پلس بلڈ پریشر جائز ہے۔ اب یہ سب باتیں پرانی ہو گئی ہیں۔ اب آپ کا بلڈ پریشر 120 اور 80 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ 130 اور 90 کے بعد تو علاج کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے بلڈ پریشر کو بالکل پرفیکٹ صورت میں 120-80 سے اوپر نہیں بڑھنے دینا چاہیے۔ تیسری بڑی وجہ ہے جو آپ کے خون میں کولیسٹرول اور چربی کی جب زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہوتا تو ہر ایک خون میں کولیسٹرول ہے اور چربی جو ہے، لیکن جب وہ ایک حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس کی بھی جو لمٹس ہیں وہ بھی پچھلے 5 سال میں اب نیچے آتی جا رہی ہیں۔
اور چوتھی بات یہ ہے جو موٹاپا ہے اس کی وجہ ہے. پھر جو لوگ جو بالکل جن کے چلنا پھرنا جو ہے وہ اب نہ ہو. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو موٹاپے بھی بہت قسمیں ہیں کہ جو پیٹ بڑھ جاتا ہے نا وہ جو ہے وہ سب سے خطرناک ہے کیونکہ وہ جو چربی ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے, وہی اندر جا کے جمتی ہے انسان کو. تو ان ساری چیزوں کے ملنے سے اور پھر اس کے بعد اب پولوشن کا بہت جو ہے 25% جو ہے جو آج سے چند سال پہلے تک نہیں تھا, یہ ماحول میں جو آلودگی ہے اس کی بھی امپورٹنس دل کی بیماریوں کے حوالے سے بہت بڑھ گئی ہے. اسی لیے اس دفعہ کے جو تھیم ہے اس میں بھی انہوں نے نیچر کے حوالے سے بڑی اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے. جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ دل کی بیماریاں یا دل کی شریانوں کی جو بیماریاں ہیں اس میں فالج بھی شامل ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ شوگر کا مرض جو ڈائبٹیز آپ جس سے سنتے ہوں گے وہ بھی اس میں شامل ہے. جب بلڈ شوگر ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے تو اس نے شوگر اور کچھ نہیں کرنا ہوتا, جب چند سالوں کے بعد اس نے دل کی شریانوں کو ہی خراب کرنا ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ بننا اور اسی طرح اس کے بعد گردوں کو افیکٹ کرنا ہے. تو شوگر کی بیماری جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ بھی بالکل اب ایسے ہی ہم کہتے ہیں کہ جس کو شوگر ہو گئی ہے وہ اپنے آپ کا علاج اور پرہیز ایسی طرح کرے جیسے کہ اس کو دل کی بیماری ہے. اس کے بعد جو سوال اٹھتا ہے کہ جی آپ نے ہمیں دل کی بیماریوں کے متعلق تو بتا دیا کہ یہ بیماری دل کی جو ہے وہ بنتی کن وجوہات سے ہے, تو آخر ہم نے اس سے بچنا بھی ہے, اس سے کیسے ہم اس سے بچاؤ کر سکتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ جتنی میں نے جیسے وجوہات آپ کو گنائی ہیں, سگریٹ نوشی میں نے بتایا ہے آپ کو, شوگر کی مرض کا بتایا ہے, بلڈ پریشر کا بتایا ہے, چربی کی زیادتی کولیسٹرول کا بتایا ہے, موٹاپے کا بتایا ہے, اور فزیکل انیکٹیویٹی کا یا کاہلی جو آپ کے بیٹھے رہیں پیٹ آپ کا موٹا ہو جائے, یہ ساری وجوہات ہیں جنہوں نے مل کر دل کو نقصان پہنچانا ہے اور دل کی بیماری کی وجہ بننا ہے. تو اس کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے کہ یہ جتنی وجوہات ہیں ان سب کو وہیں روکیں اس سے پہلے کہ وہ آپ کے دل کو بند کریں. تو ان کو آپ نے روکنا ہے جتنے کو ہم رسک فیکٹرز کہتے ہیں, اور اسی لیے تاکہ انہوں نے ہی بڑھ کر آپ کے دل کو بند کرنا ہے. تو یہ دل کے دشمن جو ہیں جو دل کے آپ کی زندگی کے دشمن ہیں ان کو آپ نے روکنا ہے. اس کے لیے میں کہوں گا آپ سے کہ سگریٹ نوشی سے بالکل اجتناب. بالکل ہمارے نوجوان لوگوں کو دوسری کی دنیا حصوں میں تو انہوں نے سگریٹوں کو اتنا مہنگا کر دیا ہے, ہر چیز کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائنس لگے ہوئے ہیں کہ زندگی کے لیے خطرہ ہیں. تو ہمارے لوگوں میں ابھی بھی ہمارے ملک میں سگریٹ نوشی پہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہم نے زور نہیں دیا, اور اس کو اور کم کرنا چاہیے اور اس سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ بچوں میں اسکول کے ٹائم سر انہیں ہمیں عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ کم از کم روز آدھا گھنٹہ وہ چل لیں, سوئمنگ کر لیں, دوڑ لگا لیں. اب تو آپ ہر جگہ پہ ہیلتھ کلبس کھل گئی ہیں, مطلب کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی مرد ہو عورت ہو بچہ ہو اس کو اپنی عادت بنانا چاہیے. اور کم از کم ہفتے میں 5 دن آپ کو آدھا گھنٹہ اکٹھا کر لیں, 15 منٹ سے 2 وقفوں سے کر لیں, لیکن آپ نے یہ ضرور کرنا ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کا وزن نہیں بڑھنا چاہیے. وزن کے حوالے سے اور خاص طور پر جو پیٹ جو ہمارا بڑھ جاتا ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں, میں اپنی خواتین بہنوں کو بھی ہمیشہ زور دیتا ہوں کہ وہ ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنی شادی کے جوڑے کو دوبارہ پہن کر اس کے اندر ہی فٹ رہنے کی کوشش کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ مردوں میں بھی وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل تو کپڑے بھی بڑے ٹائٹ ہیں تو پیٹ بڑی جلدی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا بڑا آسان میں بتا دوں کہ آپ اس میں دھیان رکھنا ہے کہ آپ اپنے کو ناپ لیجئے اور پھر اسی سے ایک ٹیپ اپنے پیٹ کے ارد گرد ناف کے گرد آپ اس کو ماپ لیں. اگر وہ اس کے آدھے سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیماری میں کی طرف چل پڑے ہوئے ہیں, آپ نے اس کو اس سے کم کرنا ہے. اور میں ابھی پیچھے ہماری میٹنگ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ بڑا ہی آسان طریقہ ہے. ہمیں بیسیکلی صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے 2 ٹیپیں چاہیے. ایک ٹیپ جس کو ہم بلڈ پریشر کی جیسے باندھتے ہیں, اور ایک پیٹ کے ارد گرد, اور تیسرا ایک وینگ اسکیل. ان چیزوں کا اگر ہم دھیان کر لیں تو بہت حد تک ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. اور اگر 100% نہیں سکتے تو اگر اس نے 50 سال کی عمر میں ہونا ہے تو اس کو کم از کم آپ 65 سال کی عمر تک 10-15 سال اور آگے کر سکتے ہیں. دل کی جو تکلیف ہوتی ہے نا, اس میں ایک بڑا جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں سیلف ڈینائل, کہ جس کو
کوئی بھی تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے وہ ہمیشہ یا تکلیف کے ساتھ ہمارے پاس بھی آتا ہے تو اس کو پہلے بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ بیماری اوپر سے تو نظر نہیں آتی ہے. تو میں ہمیشہ یہی سمجھاتا ہوں کہ یہ جیسے ٹیررسٹ ہے نا, یہ تخریب کار جو ہیں, یہ بیماری ایسی ہے, یہ اوپر سے بالکل نظر نہیں آتی ہے, اس نے کب کیا کرنا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا, اور پھر اس کے بعد اس نے نقصان کتنا پہنچانا ہے یہ بھی کسی نہیں ہوتا. اور اگر آپ کو میں بتاؤں کہ جو سیلف ڈینائل ہے کہ جب اگر آپ تخریب کار کو کبھی پکڑ لیں تو وہ ہمیشہ سب سے پہلی بات یہ کہتا ہے جی میں تو کچھ بھی نہیں, میں تو میرے ہاتھ میں نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے. تو اسی طرح اس بیماری میں جو ایک چیز ہوتی ہے کہ جی مجھے نہیں ہو سکتی, سب سے جو سیلف ڈینائل ہے اس سے بچنا چاہیے. اور اس کی جو علامتیں جو میں چاہوں گا کہ ایک ہمارا جو سننے والا دیکھنے والا جو ہے ناظرین میں وہ اس چیز کو سمجھ لیں. آپ کو اگر فزیکل ایکٹیویٹی چلنے پھرنے میں اور خاص طور پر کھانا کھانے کے بعد یا کسی وقت غصے کی حالت میں یا پریشانی کی صورت میں اگر آپ کی چھاتی کے اندر دباؤ گھٹن کی تکلیف کا احساس ہو, اس میں اکثر لوگ ہم سے وہی ہوتا ہے کہ نہیں جی وہ بہت زیادہ تو نہیں ہوئی تھی, ہم برداشت کر سکتے, تو اس میں کوئی ضروری نہیں کہ وہ بہت ہی تکلیف ہو. تو یہ جس کو ہم انجائنا کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی سے یا ایکسائٹمنٹ سے یا پریشانی میں چھاتی میں گھٹن کا احساس ہو, چند منٹ چند سیکنڈ کے بعد وہ چلی جاتی ہے. شروع کی علامت جس کو ہم انجائنا کہتے ہیں, یہ اس کی بڑی آسان سیدھا سے میں نے آپ کو طریقہ بتایا. کئی دفعہ یہ جبڑوں میں بھی تکلیف آ جاتی ہے, بازوؤں میں بھی ہو جاتی ہے, کمر کی طرف بھی ہو جاتی ہے, اور یہ چند سیکنڈ سے لے کے منٹ 2 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے جب آپ ریسٹ کرتے ہیں. تو یہ اس کی ایک بڑی عام علامت ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو انیوژول پہلے سے زیادہ سانس پھولنا شروع ہو گیا ہے, اس طرح کی صورت میں بھی آپ کو اس کا دھیان کرنا چاہیے. اور خاص طور پر اگر آپ کو ساتھ شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے, آپ کے خاندان میں اگر یہ بیماری ہے, جو میں پہلے نہیں عرض کر سکا کہ اگر آپ کے خاندان میں والدین میں بہن بھائیوں میں چچا کو پھوپھیوں کو یہ بیماری ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے خاندان میں اس کا جو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ فیملی یہ کی سچویشن ہے, تو ان لوگوں پہ خاص طور پر خیال کرنا چاہیے. اسی طرح جب دل کی جس کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں, اس کی بھی درد کی صورت جو ہے وہ انہی جگہوں میں ہوتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر ہو کر وہ رک جائے, اور اگر بہت زیادہ اور اگر آپ کو غیر معمولی طور پر ہو, پسینہ آ جائے, متلی ہو, خواتین میں خاص طور پر معدے جیسی علامتیں ہوتی ہیں, مردوں سے ذرا فرق ہوتا ہے. ایک دم ان کو متلی کی فیلنگ زیادہ ہوتی ہے, یا کئی دفعہ ان کو ایسا ہوتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں, کمزوری کا احساس شروع ہوتا ہے یا سانس پھول جاتا ہے. یہ ساری چیزیں دھیان کرنا چاہیے کہ اگر آج کل میں اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو خدا واسطے وہ معدے میں نہ ہونے کے برابر ہے. نہیں تو لوگ اکثر یہی غلطی کرتے ہیں کہ جی میرے معدے میں کوئی نقص ہے. وہ معدے کا نقص اتنی جان لیوا نہیں ہوتا عام طور پر جتنا دل کی تکلیف ہوتی ہے. تو آپ کو فوراً ہسپتال سے یا قریبی جو بھی آپ کا ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. دیکھیں اس میں جیسے ہم بات کرتے آ رہے ہیں کہ عام طور پر جو ہے مریض 2 صورتوں میں ہسپتالوں تک یا ڈاکٹر تک پہنچتے ہیں. ایک یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کو یہ درد کا احساس یا سانس کی تکلیف کا احساس یا ان کی فیملی میں ہو, یہ تکلیف شروع ہو تو وہ اپنا ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس یا اپنے ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے. دوسرا جو صورت ہے وہ ایمرجنسی کی صورت میں جس کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں کہ اگر یہ تکلیف شدت پکڑ جائے تو اس کی صورت میں وہ ہسپتال جاتے ہیں. ہسپتال میں اب ہارٹ اٹیک کا جو علاج ہے وہ بالکل پچھلے 10 سالوں میں اس کی تبدیلی آ گئی ہوئی ہے. میں بلکہ کہوں گا دنیا میں تو 15 سال ہو گئے ہیں, پاکستان میں بھی 10-15 سال سے اب جتنے بڑے کارڈیالوجی کے سینٹرز بن گئے ہیں, اور دوسرے اسپتالوں میں بھی اب یہ اس کا علاج یہ ہے کہ یا تو فوراً اس کو خون کے کلاٹ کو حل کرنے کے لیے ٹیکہ لگایا جاتا ہے, اور اس سے بھی بہتر اور جو چیز ہے اس کو ہم اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں. اس کو ہم پرائمری اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں کہ فوراً اس کی اینجیوگرافی کر کے اس کے جو ہارٹ اٹیک کی جو نالی بند ہوئی ہو اس کو کھول دیا جاتا ہے اور اس میں اسٹینٹ ڈال دیا جاتا ہے. تو اب میں عوام کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ جتنی جلدی, وہ ہم کہتے ہیں کہ ٹائم جو ہے اپنی زندگی کا وہ مسئلہ ہے کہ آپ نے ہارٹ کو ڈیمیج ہونے سے بچانے کے لیے خدا را اگر آپ کو ذرا بھی شک ہو تو آپ اسپتال پہنچیے یا اسپتال یا ڈاکٹر سے رجوع کیجیے, بجائے سوچنے کے کہ میں کل جاؤں گا یا پرسوں جاؤں گا یا گھنٹے کے بعد جاؤں گا. جتنی جلدی آپ ہسپتال پہنچیں گے اتنی جلدی آپ کا ڈاکٹر یا فیسیلیٹی والے آپ کا علاج شروع کر سکتے ہیں.
اور اس میں آپ سوچ بچار میں نہ پڑیں. اگر وہ کہیں کہ اینجیوگرافی ہونی ہے تو اس کو فوراً اس کام کو کرنا چاہیے. ابھی تک میں آپ کو جتنی باتیں بتا رہا ہوں وہ زیادہ پریشان کن ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے ہم پڑھنے سے اصل 50 سال پہلے 40 سال پہلے دل کی بیماری جو تھی اس کو اگر آپ پڑھتے تھے تو اس کا لکھا ہوتا تھا کہ جی بندہ 5 سال 10 سال اس کی زندگی چلتی آگے. لیکن اب دل کی بیماریوں کا علاج اتنے اچھی طریقے سے ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ اس کو آپ بروقت علاج سے آپ کی زندگی جو ہے اس کو آپ بچا بھی سکتے ہیں، اور اس کو بالکل جس طرح آپ فزیکلی پہلے ایکٹیو ہیں، کارگر ہیں، اپنا سارا کام چیزیں اپنی نارملی زندگی گزار سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ اگر آپ کو تکلیف جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو جو دوائیاں وہ دیں وہ اس کو آپ نے ریگولرلی کھانی ہیں. اس میں کچھ دل کی بیماری ہوتی ہیں، کوئی کولیسٹرول کی دوائیاں ہوتی ہیں، کچھ آپ کو خون پتلا رکھنے کی دوائیاں ہوتی ہیں، شوگر ہے تو اس کا علاج ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہے اس کی دوائیاں اور چیزیں. اب بہت اچھی چیزیں آ گئی ہیں، ریسرچ نے ہمیں اور علم نے ہمیں اس قابل کر دیا ہے کہ اب ہم دل کی بیماری کو نہ صرف یہ میں جیسے ہم جب پڑھاتا ہوں تو بتاتا ہوں کہ نہ صرف آپ اس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ کس کو ہونی ہے، آپ اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں اور آپ زندگی کو بڑھا سکتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، لیکن جو سائنسی اعتبار سے آپ واقعی زندگی کو بڑھا بھی سکتے ہیں. تو اس حوالے سے جیسے ابھی ہم نے میڈیکل کی بات کی ہے، اس میں دوائیاں بڑی کارگر ہیں، اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی چلے میں نے 2-3 مہینے کھا لی ہیں میں چھوڑ کے دیکھوں ٹھیک ہوں، کہ تجربہ اپنے اوپر نہ کیجیے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے جو ہے دوائیاں جو ہیں اب اس وقت اتنی اچھی آ گئی ہیں کہ وہ بذات خود بہترین علاج کی ایک سمجھ لیجیے کہ بنیاد ہے. اس کے اوپر پھر آپ کا ڈاکٹر یا آپ کی بیماری کے متعلق فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا آپ کو اینجیوپلاسٹی کی ضرورت ہے جس کو ہم سٹینٹس کہتے ہیں، یا آپ کو بائی پاس کرانے کی ضرورت ہے. اور یہ ساری سہولتیں اب ہر تقریباً بڑے شہر میں پاکستان میں بڑی اچھے لیول پر میسر ہیں. لاہور میں بھی ہے کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر سرکاری ادارے بھی ہیں، پرائیویٹ ادارے بھی جو ہیں وہاں پر بھی اب یہ فیسلٹیز بڑی اچھی طرح، جیسے ہم ڈاکٹرس اسپتال میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر بھی سب ماڈرن طریقے سے ہر چیز میسر ہے. جو لوگ ہمارے پاس ایمرجنسی روم میں آتے ہیں ان کو ہم فوراً یہی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو اینجیوگرافی کی ضرورت ہے تو ودن ہم آدھے گھنٹے کے اندر ہماری ٹیم اس کو اینجیوپلاسٹی اس کی کر سکتی ہے. تو اس میں یہی ہے کہ 120 منٹ سے پہلے آپ جتنا بھی ٹائم بچا لیں، 90 منٹ میں کر لیں تو بہت بہتر ہے، آدھے گھنٹے میں کر لیں تو اس سے بھی بہتر ہے کہ آپ کی اگر اینجیوگرافی فوراً ہو جائے. اور اگر آپ کی دل کی کوئی شریان بند ہے اور آپ کا ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ اس کو کھولنا چاہیے تو اس کا طریقہ ہے جس کو ہم اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں، اور سٹینٹ ڈالنا چاہیے. اس کے بعد دوائیں دیتے ہیں، 1-2 دن اسپتال میں رہنا پڑتا ہے اور مریض گھر چلا جاتا ہے. انجائنا کی صورت میں بھی آپ کو دوائیں دی جاتی ہیں، اور اسی طرح شوگر وغیرہ یہ ساری چیزوں کا آپ نے ساتھ ساتھ علاج اسی طرح کرنا ہے، کیونکہ یہ اس کی وجوہات ہیں. جب تک آپ اس کی وجہ کو کنٹرول نہیں کریں گے، آپ بیماری کو 1-2 سال تک گزر جائیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو یہی ہوگا کہ آپ نے اپنا وقت ضائع کیا.